میں سلویشن ٹیلی ویژن کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج یہ پروگرام کا انعقاد کیا، اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ جتنے بھی ناظرین سلویشن ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بھائی علیشہ رحمت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دے کر آج کے سارے پروگرام کو مینیج کیا، اور میرے ساتھ مبشر ناصر نذیر بھی موجود ہیں اور پوری ٹیم یہاں موجود ہے، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے جو لوگ ابھی زندہ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ بچپن ہی سے میری لگن تھی کہ میں خدا کے گھر میں خدمت جاری ساری رکھوں۔ شادمان تھے، وہاں بھی ہمارا یونائٹڈ چرچ تھا، وہاں بھی ہم خدمت میں پیش تھے۔ اس وقت میں اسکول گوئنگ تھا، تو خدا ان کی شکر گزاری ابھی تک جو لوگ زندہ ہیں وہ ہماری زندگی سے واقف ہیں۔ لیکن بتانا چاہوں گا کہ میں شروع سے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہوں۔ خدا نے جو برکتیں دی ہیں وہ ایام ہیں، آپ کے سامنے ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں فرمایا گیا ہے کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا۔ آج خدا ان کی شکر گزاری کہ بیٹے اور بیٹیاں اچھے مقامات پر ہیں، یہ خدا کا فضل ہے۔ لیکن خدمت کے حوالہ سے یہ ہے کہ جب ہم 79 میں یہاں شفٹ ہوئے تو پھر یہاں ہم نے یونائٹڈ چرچ کی فاؤنڈیشن رکھی، اس میں بہت سارے لوگ خدا میں سو گئے ہیں، اور میرے خیال 3 یا 4 لوگ ابھی تک موجود ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن ہم خدمت میں اسی طرح خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 1986 میں جب یہ چرچ کمپلیٹ ہوا، اس وقت سے میں پاسبانی کا پیشہ جو اختیار کیا، اور اسے باقاعدہ طور پر باقاعدگی سے خدا ان کی جان پہچانی سے میں وہاں اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ لیکن خدا ان کی شکر گزاری یہ ہے کہ 2090 میں میں اور میری مسز نے بپتسمہ لیا SDA ہاؤس ٹاؤن میں۔ تسلیم سعادت حیات ہے، انہوں نے بپتسمہ ہمیں دونوں کو دیا۔ یہ خدا ان کی شکر گزاری سے ہمارا آرڈینیشن ہوا اس گراؤنڈ کے اندر۔ کم و بیش 500 لوگ موجود تھے جب میرا آرڈینیشن ہوا ایز اے پاسٹر۔ لیکن میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا کہ 1986 سے لے کر 2026 آ گیا ہے، میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا اسی طرح استعمال کر رہا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرنا، اور خروج کی کتاب کے اندر یہ ہمیں بات ملتی، کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، یہ کہتے ہیں تم میری عبادت کرنا تب میں تیری روٹی اور پانی کا بند کروں گا، تیرے بیچ میں بیماری کو دور کر دوں گا، نہ استقاد ہوگا، نہ ہی تو باندھ رہے گی، بلکہ میں تیری عمر کو بھی پورا کروں گا۔ یہ خدا ان کے وعدے یاد رکھیے گا کہ اس نے ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، پھر خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کے ایام جو ہے وہ پورے کریں گے۔ میری دعا ہے کہ میری جو خدمات ہے، ابھی تک لوگ مختلف ٹیلی ویژن پر، مختلف علاقہ جات میں، بلکہ چاروں صوبوں میں لوگ بلاتے ہیں، اور خدا وہاں ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس سلویشن ٹیلی ویژن کو اپنے ہاتھ میں لے، خدا ان پوری ٹیم کو برکت دے۔ میری دعا ہے کہ خدا اسی طرح یہ سلسلہ جاری ساری رہے اور خدمت میں ہم آگے بڑھتے جائیں۔ یسوع مسیح کو نام کو جلال ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ جی مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ دیکھنے والے ویورز کو میں بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں بھائی علیشہ کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا، اپنا ٹائم نکالا، اور میں سیلیبریشن ٹی وی پر بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیسے چنا۔ میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ میں مسیح میں تو شروع سے تھا، لیکن اپنی زندگی کو مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کو دے نہیں پا رہا تھا۔ میں نے 2015 میں بپتسمہ لیا، اور بپتسمہ لینے کے بعد 2016 میں مجھے ہولی ٹنگ ملی، غیر زبان ملی، اور اس کے دوران لیکن میری جو ایکٹیویٹی تھی وہ بڑی مشکوک تھی۔ میں پھر بھی دوستوں کے ساتھ ویسے ہی عام زندگی کے اندر ویسے ہی رہتا تھا، لیکن زیادہ تر میں چرچ کی طرف جاتا تھا، لیکن عام لوگوں کی طرح۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں پریئر کے اندر تھا تو مجھے کالنگ آئی کہ میں ایک جگہ پر پریئر کرنے گیا، تو میں نے دیکھا کہ میری پریئر کام نہیں کر رہی۔ تو میں نے خدا سے یہ کہا کہ میری دعا کام نہیں کر رہی، تو میں کیا کروں، میں جہاں بھی جاتا ہوں دعا کام نہیں کر رہی۔
تو جب میں پریئر سے اٹھا تو مجھے خدا نے کہا کہ اپنے آپ کو مزید بہتر کرو، پہلے اپنی زندگی پہ غور کرو. تو میں نے اپنی زندگی پہ غور کیا تو میں 3 سال تک چرچ سے اسکپ ہو گیا، میں بھٹک گیا. لیکن آپ نے خداوند یسوع مسیح کی راہ اختیار کرنے کے بجائے آپ دنیا داری میں واپس ہو گئے. کیا اس سے پہلے آپ نے بپتسمہ لیا تھا؟ جی اس سے پہلے لیا تھا، لیکن میں وہ اپنی زندگی کو ویسے نارملی میں نے سمجھا تھا کہ بپتسمہ لے لیا ہے. تو جب میں 3 سال کے بعد واپس آیا تو خدا نے، میں چرچ کے اندر آیا تو میں نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں پر آ کر جوتیاں اٹھاؤں گا، پنکھے صاف کروں گا، اور یہ خدمت ہی ہے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جیسے میں پہلے خدمت کر رہا تھا یہ چرچ کے اندر کروں گا. لیکن خدا نے، جب میں پریئر میں تھا تو خدا نے کہا میرے بیٹے یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، تم خدا کی روحوں کو بچاؤ گے. تو میں نے پھر ایک یوتھ بنائی، ایورشن یوتھ. تو میں نے 2015 میں بنائی تھی، لیکن اب میں نے آ کر یوتھ بنائی ایورشن یوتھ کے نام سے، اور یونائٹڈ چرچ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ تھا. اور ایورشن یوتھ بنانے کے ساتھ خدا نے مجھے ٹیم دی، ہولی اسپرٹ دیا، اور مجھے خدا نے استعمال کیا. اب میں روحیں بچاتا ہوں، اور خداوند کے یسوع مسیح کے نام سے بہت سے لوگ ہیل ہوتے ہیں، برکت پاتے ہیں. اور بہت سے نشہ آور جو میرے ساتھ لڑکے تھے 22 سال سے جڑے ہوئے تھے، نشہ کر رہے تھے، شراب چھوڑ گئے، نشہ چھوڑ گئے، شیشہ چھوڑ گئے، وہ آج میرے ساتھ خدا کی خدمت میں مسرور ہیں. تو میں خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں. خدا کی کالنگ آئی کہ اب تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو میں جہاں پہ بھی کھڑا ہوتا ہوں مجھے ایک ہی آواز آتی ہے کہ اب تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. جیسے خداوند یسوع مسیح نے حزقیل سے کلام کیا کہ تم ہڈیوں پر نبوت کرو، ہڈیوں سے کلام کرو. خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا. اب خدا کی میں آواز کو سن سکتا ہوں، کیونکہ خدا مجھے کہتا ہے کہ اب تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو خدا کا شکر ہے بہت سی روحیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے بچ رہی ہیں، اور خداوند نے یہ مجھے توڑا بخشا. میں کلام سناتا ہوں. پہلی زندگی سے اب والی زندگی اب ہماری بالکل چینج ہے، کیونکہ اب ہماری گفتگو چینج ہے، اب ہمارا رویہ چینج ہے، اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا چینج ہے، کیونکہ اب ہم نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو دے دیا ہے. پہلے ہم مسیح میں تھے لیکن اس طریقے سے نہیں. پہلے آپ نام کے مسیح، اب آپ خداوند یسوع مسیح کو پختہ ایمان لے آئے. آمین آمین، ایسے ہی ہے. تو اب خداوند کا شکر ہے، خدا نے ایک ہمیں ایک سمجھ لیں کہ خدا نے ہمیں ایک سرما بنا کر بھیجا کہ اب تم نے کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. پہلے ہم جو کچھ کرتے تھے نہ اتنی بلیسنگ تھی، لیکن کیونکہ پہلے ہم 2 کام کرتے تھے، خدا کی خدمت بھی کرتے تھے، دنیا داری میں بھی رہتے تھے. تو خدمت ہماری کام نہیں کرتی تھی، نہ 2 بیڑیوں میں. ہاں جی 2 میں دنیا داری میں بھی تھے، ویسے ہی لڑکوں کے ساتھ جانا، ویسے ہی وہ چیزیں کرنا. تو آپ خداوند یسوع مسیح نے، جب میں پریئر میں ٹھہرا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے میرے بیٹے اب تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیونکہ اب تمہارے ہاتھ سے معجزات بھی ہوں گے، مردے بھی جاگیں گے، اندھے بھی ٹھیک ہوں گے، کیونکہ میں نے خدا کی آواز کو سنا. اور یہ خدا کا شکر ہے، آج میرے ساتھ ٹیم ہے، بہت ساری کلیسیا ہے، اور خداوند بہت سارے جلالی کام بھی کر رہا ہے. آمین. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ایک میٹنگ جو میں نے اٹینڈ کی، میں نے ان کے وسیلے بہت برکت پائی. یہ سارا عزت اور جلال خداوند یسوع مسیح کو جاتا ہے. اور پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہو تو ان کے ساتھ ہم کالنگ آف گاڈ کی پروگرام کیا جائے. اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ نیچے اسکرین پر دیا گیا نمبر، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے پرے کروا سکتے ہیں. بیمار شفا پاتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں. خدا بڑی کثرت کے ساتھ اپنے خاصوں کو استعمال کرتا ہے. ان سے رابطہ کریں اور اپنے معجزات کو ریسیو کریں. اور میں آپ کو پہلے ان کی ویڈیو دکھاتا ہوں، ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. تھینک یو، گاڈ بلیس.
پاکستان کی سلامتی کے لیے اور بیماروں کے لیے دعا کریں گے کہ خدا ان کو شفا بخشے، کیونکہ ہمارا شافی ہمارے درمیان موجود ہے۔ آئیے سب سارے خدا ہم کی حضوری میں جھک جائیں، دعا مانگیں۔ آسمان و زمین کے خدا ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، تو کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے، مہربان ہے، پوری قدرت والا خدا ہے۔ یہوہ یری تو ہمارے درمیان موجود ہے، تیرے پاک روح کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاک خدا تیری انگنت نعمتوں کے لیے، برکات اور فضائل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو اپنا ہاتھ بڑھا کر خدا تمام بیماروں کو خدا تو شفا بخشنا، کیونکہ خدا تیرے کلام میں فرمایا گیا ہے کہ اگر خدا آئے خداوند تو ہی شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو میں بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ پاک خدا ہم مل کر تمام بیماروں کے لیے، تمام روگیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پاک خدا تو نے ہیل کرنا، ہر قسم کی بلڈ پریشر، شوگر، ٹی بی، دمہ، کینسر، بواسیر، جوڑوں کا درد، آدھے سر کا درد، زبان کی پرابلم، ذہن کا، گھٹنوں کا، کمر کا، اور پاک خدا دیکھ ساری بیماریوں کو میں یسوع کے نام سے کینسل ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجیے، دعا کرنا شروع کریں، اور کوئی زبان جو ہے وہ بند نہ رہے، بلکہ یسوع مسیح کا اقرار کریں کہ وہ ہمارے درمیان اترا ہوا ہے، وہ ہمارا شافی ہے، وہی ہمارا طبیب اعظم، وہی ہماری جان کا لنگر ہے، وہی ہمارا حراول، وہی ہمارا چنڈاول بھی ہے۔ آئیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کریں، اور ایک ہاتھ اپنا دینا اپنے دل پر رکھیے گا، اور ہم مل کر ان کے لیے برکت کی دعا کریں گے۔ خداوند پاک خدا دیکھ سلویشن ٹیلی ویژن کے جتنے بھی ویورز اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان پر تیری برکت جاری ساری رہے، ان کے گھرانوں پر، بچوں پر، خاندان پر تیری برکت کو پاک خدا جاری کرتے ہیں۔ تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان سب کو بلیس کرنا، برکت دینا، عمر کی درازی، پیری، سلامتی بخشنا۔ جو بچے نشے کے عادی ہو چکے ہیں، میں ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ پاک خدا ان کی راہیں تبدیل ہو جائیں، ان کی سوچیں تبدیل ہو جائیں، تیرا پاک روح انہیں کثرت سے پاک خدا آگے پیچھے دائیں بائیں سے گھیرے رکھے۔ میں خدا پوری ٹیم کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں، تمام خدام کے لیے، تمام منسٹری، تمام چرچز کے لیے، اور ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے خدا تیری برکت کو چاہتا ہوں۔ میں وزیر اعظم پاکستان کے لیے، صدر پاکستان کے لیے تیری برکت کو، وزراء اعلیٰ کے لیے تیری برکت کو، سارے گورنرز کے لیے تیری برکت کو، پارلیمنٹ کے لیے، عدلیہ کے لیے خدا، میں تمام ایجنسیز کے لیے، انتظامیہ کے لیے خدا تیری برکت کو چاہتا ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر افواج کے لیے بھی خدا تیری برکت کو چاہتا ہوں۔ خدا تو ہمارے ملک پر رحم کرنا، جتنے بھی خداوند دیکھ اس ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھال رہے ہیں، ان پر خدا تیری برکت جاری ساری رہے، اور پاک خدا آنے والے تمام ایام میں تمہارا ہادی اور مددگار ہونا، اور سلویشن ٹیلی ویژن کو خدا بڑی برکت دینا۔ سارا جلال، ساری عزت، سارا عمر خدا تیری بیٹی یسوع کو ملے، مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔